السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بہت ہی سبق آموز کہانی ہے۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ آنے والی میری تمام چینل اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، جس میں آپ کے ساتھ کروں گی شیئر ایک سبق آموز کہانی۔ ارے اماں، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے ادھر مت آ کر بیٹھا کر، مرغیاں دانہ کھا رہی ہیں، تجھے دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ اماں اپنے ہی خیالوں میں گم مرغی کے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ مرغی کس طرح اپنے منہ کا دانہ اپنے ننھے منھے چوزوں کو کھلا رہی تھی۔ اپنی بہو کی کرخت آواز سن کر اپنے خیالوں سے چونکی اور خالی نظروں سے بہو کو دیکھنے لگی۔ میری دھی اندر کمرے میں دل گھبرا رہا تھا تو یہاں مرغیوں کے پاس آ بیٹھی۔ اچھا جا اندر، روٹی پڑی ہے کھا لے۔ اماں اپنی ٹوٹی چپل پیروں میں پہنتے ہوئے کراتی ہوئی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ آج پھر سوکھی روٹی اور پیاز۔ اماں نے دکھ سے کھانے کو دیکھا۔ او نذیرہ میری دھی، تھوڑا سالن ہے تو لا دے، یہ موا پیاز نہیں کھایا جاتا۔ نذیرہ نے پہلے تو آواز پر کان نہیں دھرے، مگر جب ساس نے سالن کی فرمائش کی تو تن کر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ہاں، تو نے تو مربے نام کیے ہیں نا اپنے پتر کے جو فرمائش کرتی ہے۔ آج تیرا پتر کام سے آئے گا تو اس سے کہنا، وہ تجھے ککڑ بھون دے گا۔ ارے اماں شکر کر، روکھی سوکھی کھانے کو مل رہی ہے۔ پہلے خرچے کم تھے جو تو بھی مفت کی روٹیاں توڑنے چل گئی۔ اچھی بھلی رہ رہی تھی اپنے بیٹے عنایت کے گھر، پتہ نہیں دل و دماغ میں وبال اٹھا بھاگی چلی آئی۔ نذیرہ اپنے لفظوں کا زہر اماں کے دل میں اتار چکی تھی۔ اماں آنسوؤں پر پل باندھے روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھانے لگی۔ جب دوپہر پوتی اسکول سے آئی تو دونوں ماں بیٹی تازہ سالن کے ساتھ کھا رہی تھیں اور پاس ہی ٹھنڈی لسی کا ڈول رکھا تھا۔ اماں صحن میں لگے نیم کے درخت کے سائے میں بچھی چارپائی پر بیٹھی رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ اماں کے دو بیٹے تھے، بڑے کا نام طفیل اور چھوٹا عنایت۔ ایک ہی گاؤں میں ٹھیکے پر زمین لے کر ذمہ داری کرتے، ان کے گھر بھی ایک دوسرے سے نسبتاً فاصلے پر تھے۔ اماں نے شوہر کی وفات کے بعد دونوں بیٹوں کو محنت مزدوری کر کے پالا۔ اماں کی خاموش طبیعت اور اچھے اخلاق کے باعث پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ دونوں بیٹے جوان ہوئے تو حسب توفیق ان کی شادیاں کیں۔ جب بیویاں گھر آئیں تو بیٹوں نے آنکھیں پھیر لیں، گھریلو حالات کی تنگی کا رونا رونے لگیں۔ سچ ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو اور زیادہ ملتا ہے، اور جو اللہ کے دی ہوئی چیزوں کی ناشکری کرتا ہے اس سے پہلے والا رزق بھی چھن جاتا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تنگی کا رونا روتے رہتے اور سچ مچ تنگ دست ہو گئے۔ ٹھیکیدار نے فصل پوری نہ ملنے پر اپنی زمینیں واپس لے لی تھیں۔ اب دونوں دہاڑی دار تھے۔ گھریلو حالات تنگ ہونے کے ساتھ دل بھی تنگ تھے۔ وہ ماں جس نے تپتی دھوپ ٹھٹھرتی سردی میں محنت مزدوری کر کے جن بچوں کو پالا، اپنے منہ کا نوالا ان کو کھلایا، آج وہی ماں ان دونوں کے لیے بوجھ تھی۔ رضیہ پانی تو پلا، بڑی گرمی ہے آج، سورج تو آگ برسا رہا ہے، ٹھنڈا ٹھار پانی لانا۔ ابھی لاتی ہوں، یہ کہتے ہوئے رضیہ چولہے سے ہانڈی اتارتے ہوئے اٹھی اور گھڑے سے پیالے میں پانی ڈال کر عنایت کو دیا۔ بھئی آج تو بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا پکا ہے؟ گڈو بڑے دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہا تھا، بڑے دنوں کی بچت کر کے گوشت لائی ہوں، ہانڈی پک گئی ہے، گڈو اسکول سے آئے گا تو روٹی پکاؤں گی۔ رضیہ خوشگوار لہجے میں بولی، آؤ بھائی طفیل، آج میرے گھر کا راستہ کیسے بھول گیا؟ بڑے دنوں بعد تو نے چکر لگایا ہے۔ رضیہ لسی لا بھائی طفیل کے لیے۔ عنایت نے رضیہ کو آواز دی۔ میں تیری لسی پینے نہیں آیا، تجھ سے دو ٹوک بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اماں کا، جو اسے میں ہی اپنے پاس رکھوں، کھلاؤں پلاؤں، تنگ آ گیا ہوں میں اس کی روز کی فرمائشوں سے، کبھی یہ کھانا ہے کبھی وہ نہیں کھانا۔ تیرے گھر میں تو روز گوشت پکتا ہے، خوش رہے گی تیرے گھر میں، میں بھی بال بچے دار ہوں، تھوڑے خرچے نہیں ہیں۔ میری نذیرہ بیچاری رات دن اس کی خدمت کرتی ہے، پر اماں اس کو ہر وقت کوسنے دیتی رہتی ہے۔ اب تو وہ میری اکلوتی دھی کے کھانے پر بھی نظر رکھنے لگی ہے۔ نذیرہ نے جو سکھایا تھا وہی زہر اگل رہا تھا۔ بھائی طفیل، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو خود ہی اماں کو زبردستی برادری کے سامنے اپنے گھر لے کر گیا تھا، میں نے تو نہیں نکالا تھا اس کو۔
اور تو جانتا ہے میرے پاس آج کل کوئی کام دھندا نہیں ہے، ویلا ہوں میں ویلا، کہاں سے کھلاؤں میں اماں کو؟ رضیہ ہی لوگوں کی کڑھائیاں کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے، میں کچھ نہیں جانتا، بس تو کل میرے گھر آ اور اماں کو اپنے ساتھ لے آ، میں اپنے گھر کا سکون اور برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے طفیل کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں عنایت، اگر تم اماں کو یہاں لایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں جا رہی، تجھ سے برا تو کوئی پہلے بھی نہیں ہے، جا یہاں سے میرا دماغ نہ خراب کر۔ کچھ بھی ہو ہے تو وہ ہماری ماں نا، بھائی طفیل کا تو خون سفید ہو گیا ہے، میرا نہیں، میں کل جا کر اپنی ماں کو لے آؤں گا۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ رضیہ اپنا غصہ زور زور سے برتن مانجھ کر اتارنے لگی۔ طفیل تو گیا تھا عنایت کے گھر؟ ہاں بھائی گیا تھا، تیری بات کیسے ٹال سکتا تھا؟ کہہ آیا کہ آج آ کر اماں کو لے جائے، اگر نہ آیا تو؟ نذیرہ کو تشویش ہوئی تھی، اگر نہ آیا تو خود جا کر چھوڑ آؤں گا، تو فکر نہ کر، تو بس خوش رہا کر۔ ہاں طفیل میں تو اب بڑی خوش ہوں، رب نے پورے 7 سال بعد سنی ہے ہماری۔ ہاں جانتا ہوں تو بڑی خوش ہے، ادھر تو دیکھ میری طرف اور ہنس کے تو دکھا۔ طفیل تو بھی نا؟ نذیرہ بات ادھوری چھوڑ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یہ ہوئی نا بات؟ طفیل میری خواہش ہے کہ رب مجھے پتر دے اس بار۔ ہاں میرا بھی تو دل چاہتا ہے، بہتر کرے گا رب۔ اچھا میں تیرے لیے بازار سے کچھ پھل فروٹ لے کر آتا ہوں۔ اماں آجا، روٹی کھا لے آ کر، نذیرہ نے اماں کو آواز دی۔ اماں آہستہ آہستہ چرپائی سے اٹھتے ہوئے روٹی کھانے کے لیے آ گئی۔ لے اماں روٹی کھا لے۔ وہی سوکھی روٹی اور ساتھ میں اچار۔ آج شاید اماں کا ادھر آخری دن تھا، اسی وجہ سے آج اس نے مہربانی کی اور پیاز کی بجائے اچار دے دیا۔ نذیرہ دھی بڑی گرمی ہے، اچار سے میرا سینہ جلتا ہے، ایک پیالی دودھ لا دو، میں روٹی ڈبو کر کھا لوں گی، اماں نے لجاجت سے کہا۔ اماں تیری انہی باتوں کی وجہ سے میں تجھ سے تنگ ہوں، سلام بھر جائی۔ عنایت کی آواز سن کر نذیرہ نے مڑ کر دیکھا تو عنایت صحن عبور کر کے اماں کی چارپائی پر آن بیٹھا، اماں کے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھنڈی سانس بھری۔ چل اٹھ اماں، میں تجھے لینے آیا ہوں، گڈو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ نہ میرے پتر نہ، میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتی، نذیرہ دھی کو میری ضرورت ہے، ایک بار بچہ ہو جائے تو پھر آؤں گی۔ نذیرہ بولی، اماں تجھے میرے پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے بغیر ہی بہت سکھی ہوں اور تیرے بغیر میں زیادہ خوش رہوں گی۔ نذیرہ نے تو اماں کا دل بری طرح توڑ دیا۔ چل اماں جلدی کر، تجھے گھر چھوڑ کر میں نے کام پر بھی جانا ہے۔ عنایت بے حد اکتایا ہوا تھا۔ پتر یہ تو پاگل ہے، طفیل آئے گا تو دیکھنا وہ مجھے تیرے ساتھ نہیں جانے دے گا، وہ کہے گا اماں میرے پاس رہ، ہمیں تیری ضرورت ہے۔ اماں پاگل نذیرہ نہیں تو بن رہی ہے، اور بھائی طفیل خود آیا تھا میرے پاس یہ کہنے کے لیے کہ میں تجھے اپنے گھر لے آؤں، وہ اب اور تیرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ اماں کی آنکھوں میں یہ سن کر تو آنسو آ گئے۔ جا اماں، کیا ہم سے ہی خدمتیں کرواتی رہو گی؟ کچھ خدمت عنایت سے بھی کروا لو۔ تنزیہ مسکراہٹ سے نذیرہ بولی۔ اماں خاموشی سے اٹھی اور عنایت کے ساتھ چل پڑی۔ رضیہ اماں کے لیے پانی لا، عنایت نے رضیہ کو آواز دی۔ اچھا اماں، اب میں کام پر جا رہا ہوں، تو یہاں آرام سے بیٹھ۔ اچھا پتر، رب رکھا، جا خیر سے۔ آ گئی ہے اماں؟ بڑی جلدی تھی تجھے یہاں آنے کی، جیسے یہاں تو تیرے استقبال کی بڑی تیاریاں ہو رہی تھیں، بس ایک تیری ہی کسر رہ گئی تھی۔ یہ لے لسی پی، ورنہ عنایت کو میری شکایتیں لگانے لگ جائے گی، سب پتہ ہے مجھے تیری حرکتوں کا، قبر میں ٹانگیں ہیں اور چغلیاں لگانے سے تو باز نہیں آتی۔ رضیہ کی زبان نذیرہ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ میرے سونے رب، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی جو تو مجھے یوں آزما رہا ہے؟ میں نے تو ساری زندگی تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ 2 موٹے موٹے آنسو بوڑھی آنکھوں سے نکل کر لرزتے ہوئے پیالے میں جا گرے۔ حلق سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا، مگر پیاس ختم ہو چکی تھی۔ لسی کا پیالہ زمین پر رکھنے کی کوشش میں لرزتے ہاتھوں سے مٹی کا پیالہ زمین پر جا گرا اور اماں کے دل کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا۔ واہ اماں، آتے ہی نقصان کرنے لگی ہے، کون سا تیرے پتر کی کمائی کے ڈھیر لگے ہیں جو تو پیالے توڑنے لگ گئی ہے؟ اماں کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ خاموشی سے اٹھی اور پھٹی چادر سے آنسو صاف کرتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آہستہ آہستہ چلتے وہ گاؤں کی مسجد کے پاس بنے تھڑے پر بیٹھ کر سانس درست کرنے لگی۔ گئے وقتوں کو یاد کرتے ہوئے دل بھر آیا۔ دفتن 50 کا نوٹ جھولی میں آ گرا۔ اماں نے گھبرا کر سر اٹھایا، بھکارن سمجھ کر پیسے دینے والا دور جا چکا تھا۔ میں بھکارن نہیں ہوں، اپنے پیسے لے لو۔ پیسے دینے والا دور جا چکا تھا اور اماں کی آواز نہ سن سکا۔
अम्मा ने नोट मुट्ठी में दबाया, घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो अनायत घर आ चुका था। अम्मा भी लाठी देखती चरपाई तक पहुंची और गिरने के अंदाज में चरपाई पर ढह गई। अम्मा, तू किधर गई थी? टांगों में तेरी जोर नहीं है और तू पूरे पिंड की सैर करती फिरती है। ऐवी कहीं गिर पड़ी तो स्यापा तेरे इलाज का भी पड़ जाएगा मुझे। अनायत ने बेदर्दी से अम्मा को जिताया। रजिया, रोटी लेकर आ, बड़ी भूख लगी है। अनायत सहन में लगे नलके से हाथ धोने चला आया। कहाँ से लाऊं रोटी? कुछ नहीं पकाया मैंने जो तेरे आगे पेश करूं। और सुन, दाल सब्जी पैसों से आती है जो तेरे पास तो कभी होते ही नहीं, ऊपर से खाने वाले बेशुमार। आखिरी फिक्रा अम्मा की तरफ देखकर बड़े ही गुस्से से कहा था। अम्मा ने मुट्ठी में दबे नोट की तरफ देखा और आहिस्ता से मुट्ठी अनायत के सामने खोल दी। अम्मा के हाथ में चूड़ा मुड़ा सा नोट देखा। अनायत को खुशगवार हैरत का झटका लगा। ये तेरे पास कहाँ से आए पैसे? बस तू रख ले। रजिया, ये पकड़ पैसे और जल्दी से सब्जी ला के पका। अम्मा ने दिए हैं ये पैसे। हाँ, तो कोई एहसान किया है मुझ पर जो यूं तू जिता रहा है? अम्मा ने दिए हैं पैसे। रजिया ने नक्कल उतारते हुए नोट अनायत के हाथ से खींचा और सब्जी लेने चल दी। ये सिलसिला चंद दिन तक यूं ही चलता रहा। अम्मा मस्जिद के पास बने थड़े पर सर झुकाए बैठी रहती और झोली में गिरते पैसों में इजाफा होता रहता। उनसे कम से कम एक वक्त की रोटी बगैर तानों के मिलने लगी थी। अम्मा, जिसने इंतहाई गुर्बत और तंगदस्ती में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को इज्जत के साथ पाला था, आज उन्हीं बेटों ने अपनी माँ को भिखारन बना दिया था। बहन नज़ीरा, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। क्या है? क्यों शोर मचा रही हो? अंदर आ जाओ। मोहल्ले की औरत नज़ीरा को बताने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारा देवर अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है और अम्मा झोली भर भर के पैसे लाकर तुम्हारी देवरानी रजिया को देती है। आज मैं मस्जिद के पास से गुजरी तो मैंने देखा अम्मा की झोली तो पैसों से भरी हुई थी और वो बेचारी चुपचाप सर झुकाए बैठी थी। बड़ा ही बेगैरत निकला है तेरा ये अनायत देवर। माँ को भिखारन बना दिया उस नामुराद ने। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूँ कि मेरी देवरानी रजिया का मुंह बंद क्यों है? वो तो एक दिन भी ना रखे अम्मा को, तो अकेले अकेले कमाई खा रही है अम्मा की। नज़ीरा पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाई। नज़ीरा ने अपने शोहर तुफैल से बोला, तुफैल, तुझे पता है अनायत अम्मा से भीख मंगवाता है? मुझे पड़ोस वाली बता रही थी। अम्मा हर रोज झोली भर भर के पैसे लाती है और रजिया को देती है। देखा तूने तुफैल, अम्मा कितनी घुन्नी और मीसनी है। हमारे घर में तो उसके नखरे ही नहीं खत्म होते थे और उधर जाकर कमाई कर रही है। मैं बता रही हूँ तुफैल, मैं रजिया को अम्मा की कमाई अकेले नहीं खाने दूंगी। हमारा भी तो हक है अम्मा की कमाई पर। तू ऐसा कर, अम्मा को जाकर घर ले आ। अम्मा से कहना हम बड़े शर्मिंदा हैं। तेरा दिमाग तो खराब हो गया है क्या? कभी कहती है छोड़ा, कभी कहती है ले आ। तूने तो मुझे लट्टू समझ रखा है, जिधर दिल करता है घुमाने लग जाती है। जा खर दिमाग कहीं की, दफा हो इधर से, पागल समझ रखा है मुझे। देख तुफैल, ठंडे दिमाग से सोच, घर में अम्मा की कमाई आएगी तो हमारे भी हालात अच्छे हो जाएंगे। आज पहली मर्तबा नज़ीरा तुफैल की झिड़की पर भड़कने की बजाय आराम से समझाने लगी। अच्छा ठीक है, सांस तो लेने दे, पानी पिला। बेटा बीवी को समझाने की बजाय खुद भी माँ की कमाई के बारे में सोचने लगा कि अम्मा की कमाई से कुछ तो बचत हो जाएगी। बेगैरत बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बन चुकी थी, जिसे माल तो नजर आ रहा था मगर माँ की इज्जत नफ्स और खुददारी जाने का कोई दुख नहीं था। अम्मा चल, मैं तुझे लेने आया हूँ, नज़ीरा तुझे बड़ा याद कर रही है। तुफैल ने अपने छोटे भाई अनायत के घर दाखिल होते ही बुलंद आवाज में अपना हुक्मनामा जारी किया। अम्मा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। अनायत ने दखल अंदाजी की। अनायत भी अम्मा की कमाई को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। चल अम्मा, उठ मेरे साथ चल, मेरा वक्त बर्बाद न कर। तुफैल ने तकरीबन घसीटते हुए अम्मा को उठाना चाहा। भा तुफैल, अम्मा तेरे साथ नहीं जाना चाहती तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है? बस मैंने कह दिया अम्मा यहीं मेरे घर में रहेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्यों नहीं भेज रहा अम्मा को मेरे साथ। ओए, मुझे सब पता है, अम्मा की कमाइयाँ खा रहा है तू। क्या समझता है मुझे कभी नहीं पता चलता? अम्मा की कमाई तू अकेला खाता रहेगा और मैं तुझे ऐसा करने दूंगा? इस भूल में न रहना तू। तुफैल भी जानवरों की तरह धाड़ कर बोल रहा था। मेरा भी पूरा हक है अम्मा की कमाई पर। माँ तो बेबसी से दोनों बेटों की तरफ देखती रही, जो माँ के लिए नहीं बल्कि माँ की गोद में भीख की सूरत में गिरे चंद सिक्कों के लिए लड़ रहे थे। एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबां थे। इसी दिल की वीरान जमीन में जो थोड़ी बहुत नमी बाकी थी,
دو آنسوؤں کی شکل میں آنکھوں سے پھسلی، جھریوں زدہ گالوں پر پھیل گئی اور اماں نے خاموشی سے آنکھیں موند لیں۔ اچانک عنایت کی نظر ماں کے بے جان وجود پر پڑی جو ایک جانب لڑک چکا تھا۔ عنایت کی نگاہوں کے تعاقب میں طفیل نے دیکھا تو وہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اماں اماں! عنایت نے بے اختیار ماں کو جھنجھوڑا، مگر بوڑھا وجود دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو چکا تھا۔ بڑے بیٹے طفیل کے قدم گویا زمین میں گڑ چکے تھے کیونکہ ان کی ماں مر چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا ہم نے؟ بیویوں کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنی جنت گنوا دی، رول دیا ہم نے اپنی جنت کو مٹی میں۔ طفیل اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑے وہی زمین پر گھٹنوں کے بل گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عنایت دیوانہ وار ماں کے پاؤں چوم رہا تھا، مگر بدبختی ان کا مقدر بن چکی تھی کیونکہ معاف کر دینے والی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ ماں ان کے لیے بے مول بہشت تھی، اب انہیں ساری عمر پچھتاووں کی آگ میں جلنا تھا، اور یقیناً ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونے والا تھا جو انہوں نے ماں کے ساتھ کیا تھا۔ مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ ماں تو بہت انمول ہستی ہے، خوش قسمت ہے وہ اولاد جو ماں کی قدر کرتی ہے۔ یہ تو وہ انمول بہشت ہے جو قسمت والوں کے حصے میں آتی ہے، مگر اولاد کو بھی والدین کی قدر اسی وقت آتی ہے جب یا تو وہ اس دنیا میں نہیں رہتے یا جب وہ خود والدین کے رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔